السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، ابھی جو میں آپ کے سامنے ماں باپ کی قدر و قیمت کے تعلق سے ایک واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، لیکن مجھے امید ہے کہ شاید کسی کتاب میں ہو۔ مجھے یہ واقعہ ایک اسلامی گروپ سے حاصل ہوا ہے۔ جو بھی ہو، ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، ایک دیندار گھرانے کی لڑکی کی شادی ہوئی جو اپنی سسرال میں آئی تو اس کا شوہر پہلی رات کو کھانا لے کر حاضر ہوا، بہت بڑے تھال میں، اور کھانا بہت لذیذ بنا ہوا تھا، بڑی عمدہ خوشبو اس میں سے آ رہی تھی، اور کہا کہ چلو دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ اپنی ماں کو بلا لیجئے، ہماری زندگی کا پہلا دن ہے، پہلی رات ہے، کیوں نہ ہم پہلی بار کھانا دونوں مل کر ہماری ماں کے ساتھ میں کھائیں، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ شوہر نے منع کر دیا کہ نہیں، چھوڑو، ان کے ساتھ میں کبھی اور کھا لیں گے، ابھی ہم دونوں ساتھ میں کھاتے ہیں۔ بیوی نے پھر کہا کہ نہیں، آپ اپنی ماں کو بلا لیجئے، اب وہ میری بھی ماں ہے، انہی نے ہم کو پالا پوسا ہے، انہوں نے ہم کو جنم دیا ہے، بڑا کیا ہے، کیوں نہ اس خوشی کی شروعات ان کے ساتھ میں کھانا کھانے سے کریں۔ شوہر نے پھر منع کیا، بیوی نے پھر اصرار کیا کہ نہیں، بلا لیجئے۔ شوہر منع کرتا رہا کہ جانے دو، چھوڑو ماں کو، کیوں تم ماں کے پیچھے پڑی ہو؟ یہاں تک کہ شوہر غصے میں آ گیا اور غیظ و غضب میں ہو گیا اور اس کو ڈانٹیاں دینے لگا، غصہ کرنے لگا، تو بات یہاں تک بڑھ گئی کہ بیوی نے کہا کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ بیوی نے کہا کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ شوہر پریشان ہو گیا کہ کیا تم کیسی عورت ہو تم کہ پہلی رات میں تم طلاق مانگ رہی ہو؟ لہذا اس نے کہا کہ مجھے ایسے شخص کے ساتھ میں زندگی نہیں گزارنی ہے جو اپنی پیدا کرنے والی ماں کی قدر بھول جائے۔ بیوی آتے ہی اپنی ماں کو بھول جائے، اپنے باپ کو بھول جائے، اپنی ماں باپ کو نظر انداز کرنے لگے۔ مجھے ایسے شخص کے ساتھ میں زندگی نہیں گزارنی ہے، کیوں کہ آج ہم اپنے ماں باپ کو نظر انداز کریں گے تو کل کے دن ہماری اولاد ہمیں نظر انداز کرے گی۔ لہذا وہ عورت بیچاری طلاق کے لیے اڑ گئی، یہاں تک کہ فیصلہ کورٹ میں چلا گیا اور وہ دونوں الگ ہو گئے۔ لڑکی کی شادی کسی دوسری جگہ ہو گئی، لڑکے کی شادی کسی دوسری جگہ ہو گئی، زندگی یوں ہی گزرنے لگی۔ اس کی بھی اولادیں ہوئی، اس مرد کی بھی اولادیں ہوئی، تو زندگی کے اندر تقریباً 30-35 سال کے بعد میں اس عورت کے بچوں نے اس عورت کو حج کو لے جانے کے لیے ارادہ کیا، اور کیونکہ پہلے زمانے میں، شاید پہلے زمانے کا واقعہ ہو، پیدل سفر کیا کرتے تھے، کشتیوں میں سفر ہوا کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر ہوا کرتے تھے، تو اپنی ماں کو اس کے جو 3-4 بیٹے تھے، ایک رانی کی طرح، ایک بڑے جو بادشاہ کی بیوی ہوتی ہے، مہارانی، اس کی طرح عزت دے رہے تھے،
اور اپنی ماں کا قدم وہ زمین پر پڑنے نہیں دے رہے تھے، اتنی خدمت کر رہے تھے. اور وہ عورت بھی کیونکہ اللہ والی تھی، خوب جو کوئی دکھتا غریب اس کی مدد کرتی، اس کی مدد کا حکم دیتی، پیسہ دینے کے لیے حکم کرتی اپنے بچوں کو، اور اس کے بچے جیسے ہی اس کی ماں جو بولتی اس کے حکم کی تعمیل کرتے. اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بوڑھا ہے، پریشان حال ہے، رو رہا ہے، بھوکا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں. تو جب اس کی نظر، اس عورت کی نظر اس بوڑھے پر پڑی تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو کوئی پریشان زدہ ہے، کوئی پریشان ہے، دیکھو کیا اس کی حالت ہے، اس کو کیا پریشانی ہے، اس کی مدد کرو. اس کے بیٹے گئے، اس شخص کو لائے، تو جیسے ہی اس عورت کی نظر اس بوڑھے پر پڑی جو پریشان تھا تو دیکھ کے حیران ہو گئی. اس نے پہچان لیا کہ یہ شخص تو وہ ہے جس سے پہلی شادی ہوئی تھی، یعنی اس کا پہلا شوہر تھا. 30-35 سال کے بعد میں بھی اس نے پہچان لیا کہ یہ تو میرا وہ شوہر ہے جس شوہر سے میری پہلی رات میں طلاق ہو گئی تھی. اس عورت نے کہا کہ تم نے ایسی حالت کیوں بنا رکھی ہے، کیا ہوا تمہیں، کس حالت نے تمہیں ایسا بنا دیا؟ تو اس نے کہا کہ کیا کہوں، میری اولاد نے میرا ساتھ نہیں دیا، میری اولاد نے مجھے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا، میری اولاد نے مجھے گھر سے نکال دیا، میری اولاد نے میرے ساتھ میں وفا نہیں کی، جس کی وجہ سے میں غموں کے اندر یہاں بھیک مانگ مانگ کے کھا رہا ہوں. میرے بھائیوں بہنوں، اس عورت نے کہا کہ میں اسی دن سمجھ گئی تھی، پہلی رات کو ہی سمجھ گئی تھی کہ تم اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے ہو، تم اپنی ماں کے ساتھ میں کھانا پسند نہیں کر رہے تھے، تو میں نے اسی دن سمجھ لیا تھا کہ تمہارے ساتھ میں بھی یہی معاملہ ہوگا، جس کی وجہ سے میں نے تم سے طلاق لے لی تھی. آج اللہ کا فضل ہے، میری اولاد میرے غلام کی طرح ہے، میری خوشی کا، میرے غم کا، میری ہر تکلیف کا خیال رکھتے ہیں. تو میرے بھائیوں بہنوں، یہ واقعہ تھا، یہ ہمارے لیے سبق ہے. آج ہم اپنے ماں باپ کو الٹا سیدھا کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. تو میرے بھائیوں بہنوں، جو یہ ظلم و ستم ڈھاتے ہیں وہ اپنے لیے بھی تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ قانون فطرت ہے کہ اس میں رحم نہیں ہے. قانون فطرت میں جیسا تم کرو گے ویسے تم کو ملے گا. ایک قانون شریعت ہے، اس میں اللہ چاہے گا معاف کر دے گا. شریعت کا جو بھی معاملہ آپ سے آگے پیچھے ہوگا اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا. لیکن قانون فطرت ایسا ہے، جیسے اگزامپل کسی نے زہر پیا تو وہ مرے گا، یہ قانون فطرت ہے، فطرت کا قانون ہے. تو اسی طرح سے جو اپنے ماں باپ کو پریشان کرے گا اس کی اولاد بھی اس کو اسی طرح سے پریشان کرے گی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.